اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا تو نے انسانوں کو پیدا کیا تو مارتا کیوں ہے؟ یا اللہ پیدا کیوں کیا، مارتا کیوں ہے؟ بھئی انسان پیدا ہوتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بالکل سوال جو ہے بڑا اہم ہے۔ عرض کرنے لگے، مولا اتنا جاننا چاہتا ہوں تو نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کیوں کیا، اور جب پیدا کیا تو مارتا کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر اللہ کا جواب سنے دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ایک کام کرو، گندم کی کھیتی کرو۔ حکم خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی کھیتی کی، بیج ڈال دیا زمین میں، بیج زمین کے اندر اپنے وقت پر پودے کی شکل میں باہر آیا، پودا باہر نکلا، دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، پودا بڑا ہوا، لہلہاتی فصل نظر آنے لگی۔ چند دن کے بعد میں وہ پودے اپنے پورے شباب کو پہنچے، بالیاں لگیں، پھل آ گیا، دانا پڑ گیا بالیوں کے اندر۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کو کاٹنا شروع کیا، کاٹ دیا۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا، اے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے فصل کو کس لیے کاٹا؟ عرض کرنے لگے، مولا فصل پک کر تیار ہو گئی تھی تو یہ دانا اور یہ بھوسا جس کا بنے گا وہ سب، یا اللہ وہ سب ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، اب اسے الگ کرنا ہے، اسے الگ کرنا ضروری ہے ورنہ سب خراب ہو جائے گا، نہ دانا بچے گا نہ بھوسا بچے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ یہ بتاؤ یہ عقل تمہیں کہاں سے آئی، یہ دانائی کہاں سے آئی، یہ فراست کہاں سے آئی؟ عرض کرنے لگے، مولا جو کچھ میرے پاس ہے تو نے عطا کیا، جو عقل ہے تو نے عطا کی، فہم و فراست تو نے عطا کی، سوچنے سمجھنے کا مادہ تو نے دیا، عقل سلیم تو نے عطا کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ تو یہ میری دی ہوئی عقل ہے جس نے تمہیں فیصلہ سنا دیا کہ جب فصل تیار ہو گئی تو دانے کو الگ کرنا ہوگا اس سے جس کا بھوسا بنایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کیا نا آپ نے؟ جی اللہ میں نے اسی طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میری دی ہوئی عقل سے جب تم اتنا سوچ سکتے ہو تو سوچو میری دانائی کا عالم کیا ہوگا۔ اے موسیٰ میرے ہر کام میں حکمت ہے سنو، میں انسان کے جسم میں روح ڈالتا ہوں، جسم میں انسان کے روح ہے، روح اور جسم دو چیزیں ہیں انسان میں۔ اللہ نے فرمایا جب وقت آ جاتا ہے ان دونوں کو الگ کرنے کا تو الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ موسیٰ یہ میری حکمت ہے، میری دانائی ہے، پھر الگ کرنا ضروری۔ اور پھر موسیٰ میں نے روحیں الگ الگ قسم کی بنائی، جسم الگ الگ قسم کے بنائے، پاک روحیں بھی بنائی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہیں جو ناپاک بھی ہیں، الگ کرنا ہے، الگ کرنے کے بعد میں ان کو اپنے اپنے ٹھکانے پہ بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جس طرح فصل کا دانا تم جو ہے فصل تیار کرو گے، کھیتی کرو گے، تو پھر جب وہ اپنے وقت کو پہنچے گی تو تم اس کو کاٹ دو گے، اسی طرح میں نے انسان کو زندگی دی ہے، جب وہ اپنے وقت کو پہنچے گا تو اس کو موت آ جائے گی۔
اور موسیٰ جو تم نے سوال کیا تھا کہ انسان کو میں نے پیدا کیوں کیا، مخلوقات کو پیدا کیوں کیا، تو اللہ فرماتا ہے سنو. اور اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. فرمایا پروردگار عالم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ کہ وہ اپنے رب کی پہچان کرے، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلائے، اپنے رب کی عبادت کرے، رب کو راضی کرے ہر حال میں، اپنے رب کے آگے روئے، جب رب کی نعمتیں ہوں تو مسکرائے، رب کا شکر ادا کرے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے. اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے تو چاہیے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت ہم کریں، اس کو راضی رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، کلام ہو رہا. 3 سوال کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تینوں کے جواب آپ سنیں. سوال بھی بڑے لطیف ہیں، جواب بھی بڑے لطیف ہیں، ایمان کو تازگی ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اے پروردگار 3 سوال کرنے ہیں. اللہ نے فرمایا بولو موسیٰ. عرض کرنے لگے مولا میرا پہلا سوال یہ، یا اللہ اے میرے رب تیرا رخ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے؟ مجھے پتہ لگ جائے کہ تیرا رخ اس طرف ہے تو میں اسی طرف توجہ کر کے، اسی طرف اپنا رخ کر کے پھر میں تیری عبادت کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو، آگ روشن کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو آگ سے روشنی نکلی ہے یہ بتاؤ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے؟ عرض کرنے لگے مولا یہ تو روشنی ہے، ہر طرف پھیل رہی ہے، ہر طرف ہے. پروردگار نے فرمایا موسیٰ جس طرح سے یہ روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، ہر طرف ہے، اے موسیٰ اسی طرح تمہارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت موجود ہے. اے موسیٰ تمہارا رب نور ہے، تمہارا خالق نور ہے، اور نور کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر طرف ہوتا ہے، اجالا کہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ نے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قرآن گواہ ہے اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اس کا اجالا ہر طرف ہے، اس کی روشنی ہر طرف ہے. یعنی میرا پروردگار ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرا رب موجود نہیں. ہر جگہ میرا مولا موجود ہے، ہر حال میں وہ بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ وہ عالم الغیب والشہادہ خبیر بصیر. اور سنو
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا، بڑا خوبصورت بنایا۔ کتنا خوبصورت؟ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے کیے اور 9 حصے حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ ایک حصہ جو حسن بنا وہ ایک حصہ حسن مخلوق میں تقسیم ہوا، کائنات میں تقسیم ہوا، اور اس ایک حصے میں بھی حضرت یوسف کو حصہ ملا، اس لیے کہ حضرت یوسف بھی مخلوق میں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کتنا حسن دیا اللہ نے۔ جناب زلیخا نے دیکھا، دل دے بیٹھی، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی جناب زلیخا کو۔ قرآنی واقعات ہیں یہ سب، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جناب زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ 7 کمروں کے اندر 7ویں کمرے میں 7 دروازے، 7 تالے لگے ہیں۔ پھر جناب زلیخا نے